السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ. ویلکم ٹو مائی چینل. حاضر ہوں آپ کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ سا ٹاپک لے کر. تو بات کر لیتے ہیں لیاقت علی خان کے بارے میں. محمد لیاقت علی خان 1 اکتوبر 1895 کو کرنل پنجاب ہندوستان میں پیدا ہوئے. وہ کرنال کے نواب کے دوسرے بیٹے تھے. ان کے بڑے سوتیلے بھائی سجاد کو یہ لقب وراثت میں ملا تھا. لیاقت نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی اور موسیقی کی تعلیم حاصل کی. وہ اپنی پوری زندگی میں ایک ملنسار اور گرم دل شخص کے طور پر جانا جاتے تھے. اگرچہ محفوظ 1910 میں انہوں نے علی گڑھ کے محمدن انگلو اورینٹل کالج میں داخلہ لیا. 1915 میں میٹرک کرنے کے بعد اس نے کالج میں داخلہ لیا اور 1918 میں گریجویشن کی. ان کی شادی اپنی کزن جہانگیرہ بیگم سے ہوئی. ان کا اکلوتا بچہ بیٹا تھا. ولادت 1919 میں ہوئی. لیاقت نے 1920 میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں نان کالجیٹ طالب علم کے طور پر داخلہ لیا. انہوں نے اگست 1921 میں فقہ میں بیچلر آف آرٹ حاصل کیا. انہوں نے لندن کے اندرونی مندر سے بار میں بلایا گیا. وہ 1912 کے آخری میں ہندوستان واپس آئے اور پنجاب کی ہائی کورٹ میں بطور وکیل داخلہ لیا. دانا طور پر دولت مند تھے. انہوں نے قانون پر عمل نہیں کیا بلکہ اپنی ساری زندگی سیاست اور تعلیم کے لیے وقف کر دی. 1923 میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. وہ 1923 میں مشرقی پنجاب کے لیے ہندوستان کے قانون ساز اسمبلی کے انتخاب میں ناکام رہے. تاہم 1926 میں وہ متحد صوبوں کی قانون سازوں کے لیے ضلع مظفر نگر مسلم حلقہ سے آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے. کونسل میں اس نے اپنی سیاسی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد رکھی. وہ اتر پردیش ذمہ داریوں کی ایسوسی ایشن کی سرکردہ شخصیت میں سے ایک تھے. یہ تنظیم بنیادی طور پر ذمہ داروں کے مفادات تھی. ان کا اتر پردیش قانون ساز کونسل میں بہت کامیاب کیریئر رہا. 1931 میں ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے. سماجی معلومات میں وہ آزاد خیال تھے. مثال کے طور پر ہر خاتون کی تعلیم کے حق میں. تاہم وہ مالیاتی معاملات پر قدامت پسند تھے. ایک ذمہ دار کے طور پر وہ زرعی مسائل کے بارے میں فکر مند تھے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ مسلم مفادات کے لیے وقف تھے. تاہم وہ کوئی متعصب نہیں تھے. ان کی دوسری بیوی ایک عیسائی ماہر تعلیم اور سماجی مسئلہ رعانہ لیاقت علی خان تھیں. ان کے 2 بیٹے اشرف اور اکبر تھے. 1931 میں لیاقت متحد صوبوں کی قانون ساز اسمبلیوں کے لیے منتخب ہوئے. 1928 میں لیاقت ان 24 مسلم لیگ مندوبین میں سے ایک تھے. انہیں آئینی اصلاحات پر موتی لال نہرو کی رپورٹ پر غور کرنے کے لیے ہندوستان کے آل پارٹیز کنونشن میں شرکت کے لیے چنا گیا. محمد علی جناح کنونشن میں مسلم لیگ کے ترجمان تھے اور اس وقت سے لیاقت ان کے تاحیات عقیدت مند پیروکار بن گئے. 1931 میں لیاقت نے لندن میں مشترکہ قانون کمیشن کے سامنے گواہی دی جہاں وہ دوبارہ جناح سے ملے. اپریل 1936 میں جناح نے صدر کی حیثیت سے لیاقت کو مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری بننے کو کہا. انہیں 1937 تک اس عہدے پر فائز رہنا تھا اور وہ جناح کے سب سے قابل اعتماد لیفٹیننٹ اور سیاسی مشیر بننا تھے. لیاقت علی پوری طرح وفادار تھے. جناح اس پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگے. 1939 میں جب جناح نے اپنی آخری وصیت اور وصیت نامے پر دستخط کیے تو انہوں نے لیاقت کو اپنے جائیداد کے عملدار اور ٹرسٹیز میں سے ایک مقرر کیا. مسلم لیگ کی کمیٹیوں، کانفرنسوں اور عشائیتوں پر مشتمل تمام تنظیمی کام لیاقت نے سنبھالے، جنہوں نے دہلی میں لیگ کے دفتر میں طویل عرصے تک کام کیا. اپنی قانون سازی اور تعلیمی ذمہ داریوں کو جاری رکھتے ہوئے انگلو عربک کالج کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے. دہلی اور علی گڑھ یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر کی حیثیت سے لیاقت 1941 میں ہندوستان کے قانون ساز اسمبلیوں کے لیے منتخب ہوئے. وہاں مسلم لیگ پنج میں جناح کے ساتھ شامل ہوئے. لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے ڈپٹی لیڈر کے طور پر خدمات انجام دیں. جناح کی غیر موجودگی میں لیاقت علی لیگ کے ترجمان بن گئے. اس نے لیگ کا پہلا اخبار ڈان 1941 میں ایک ہفتہ وار کے طور پر 43 میں جب لیاقت دوبارہ مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے تو جناح نے انہیں
میرا دایاں ہاتھ کہا۔ 1945 اور 1940 میں لیاقت 2 شملہ سمیت کانفرنسوں میں جناح کے چیف ایسوسی ایٹ تھے۔ 1946 میں جناح نے لیاقت کو برطانوی وائسرے کا فائنانس ممبر نامزد کیا اور لیاقت سے کہا کہ وہ وزیر اعظم پارلیمنٹ اٹلی کے ساتھ آئینی بات چیت کے لیے اپنے ساتھ لندن جائیں۔ 1947 میں لیاقت نے متنازع غریب آدمی کا بجٹ جاری کیا اور بعد میں گورنر جنرل جناح نے انہیں پاکستان کی نئی ریاست کا وزیر اعظم مقرر کیا۔ طور پر لیاقت نے ملک کو مضبوط تنظیمی بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے سے کام کیا، ایک ایسا کام جس کے لیے وہ مثالی طور پر موزوں تھے۔ 11 ستمبر 1948 کو جناح کی موت تک تاہم لیاقت کو جناح کی بلند و بالا شخصیت نے چھایا ہوا تھا، جن کا پاکستان میں اختیار سب سے زیادہ تھا۔ 1947 سے وہ مسئلہ جس نے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو زہر آلودہ کیا اور ملک کے سیاسی اور عسکری تاریخ پر بہت زیادہ اثر ڈالا، وہ مسئلہ کشمیر کا تھا، جسے اس کے ہندو راجا نے بھارت کو دیا تھا۔ لیاقت 1949 میں دولت مشترکہ کے وزرائے اعظم کی کانفرنس میں مسلم کشمیر کو اٹھانے میں کامیاب رہے۔ اسی سال انہوں نے ہدایتی اصولی قرارداد کی منظوری کا اہتمام کیا، جس میں پاکستان کے آئین کے بنیادی اصولوں کو قائم کیا، جس سے بعد میں نافذ کیا جائے گا۔ لیاقت نے 1950 میں امریکہ کا ایک کامیاب دورہ کیا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ اور دیرپا تعلقات قائم۔ لیاقت اور نئی حکومت کی کوئی سنگین مسائل سے نپٹنا پڑا، جن میں ہندوستان سے لاکھوں مسلمان مہاجرین کی آباد کاری بھی شامل ہے۔ کراچی میں تقریباً شروع سے ہی مرکز حکومت کا قیام، جس میں ایک مضبوط معاشی نظام کی تشکیل بھی شامل ہے، اور کشمیر کا بحران جس نے فوری طور پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع کر دی۔ صرف لیاقت اور حکومت کی کوششوں سے کشمیر کا بحران تھوڑے ہی عرصے میں حل نہیں ہوا، لیکن لیاقت علی خان نہایت ہی سخی آدمی تھے، اور جب وہ پاکستان سے ہجرت کر گئے تو اس نے ہندوستان میں اپنی زمینوں کے بدلے پاکستان میں کوئی جائیداد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی تمام جائیداد اس کی پہلی بیوی اور ان کے پہلے بیٹے کو دے دی گئی۔ اپنی کابینہ کے وزراء کے درمیان سیاسی بدعنوانی کو برداشت کرنے سے انکار کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں ان کا انتقال کا جو کہ باعث بنا انہیں قریب سے گولی مار دی گئی۔ ان کے قتل سید اکبر ایک افغان کو پولیس نے فوری طور پر گولی مار کر دیا تھا، اور کسی پر بھی الزام نہیں لگایا تھا، کہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ان کی اپنی حکومت کے ارکان کی سازش ہے۔ تو لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی تھی، ان کا قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ تھی ایک چھوٹی سی اہم انفارمیشن لیاقت علی خان کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔